السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے دوبارہ پھر بگندن کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں سلیبس کے کسی موضوع پر یا کتاب پر بات چیت کرنے والا نہیں ہوں۔ آج میں ایک جنرل ٹاپک آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس ٹاپک کا نام حسن سلوک والدین کے متعلق، یعنی آپ سادہ الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی کتاب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ والدین کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا تلقین فرماتے ہیں۔ اٹھائیے قرآن، کھولیے سورہ بنی اسرائیل، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کا بھی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اے انسانوں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری موجودگی کے اندر والدین دونوں یا ان میں سے ایک موجود ہیں تو ان کے سامنے آپ نے اف تک نہیں کہنا، یعنی اپنی زبان ان کے سامنے غلط اونچی آواز سے استعمال نہیں کرنی، ان کو اپنی زبان سے چرب اللسانی سے میرے بھائیوں ہم نے ان کو پریشان نہیں کرنا، ہم نے ان کے سامنے نہیں بولنا جن والدین نے ہمیں بولنا سکھایا ہو۔ ہم نے ان کے ساتھ ادب سے رحمت کے پہلو کو جھکا کے، نظریں جھکا کے ان کے لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو حاضر ہر وقت رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یا اللہ، اے ہمارے رب، ان پہ رحمت اسی طرح برسا جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں رحمت، محبت، شفقت اور پیار کے ساتھ پالا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ توحید اور شرک یہ دو ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر توحید کا ذکر کیا، اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کے اوپر کوئی شخص عمل نہیں کرتا ہے، توحید کو میرے بھائیوں وہ جانتا مانتا اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، میرے بھائیوں توحید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوائنٹ کو ساتھ ہی بیان فرما دیا ہے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی اس کے کھاتے میں بھی آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں میرے جانثار سوال کر، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر میرے حسن سلوک کا سب سے پہلے اور زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی نبوت والی زبان مقدس سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا امک، سب سے زیادہ حق اور پہلے حق تیری ماں تیرے حسن سلوک کا رکھتی ہے۔ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد میرے حسن سلوک کا زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام اگین فرماتے ہیں امک، تمہاری ماں۔ وہ پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کے بعد میرے حسن سلوک کا زیادہ کون حق رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے جانثار تیری ماں۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے اللہ کے رسول اس کے بعد کون حق رکھتا ہے؟ فرمایا ابوک، تیرا باپ۔ یعنی اگر ہم حسن سلوک کو ڈیوائیڈ کریں تو 1/3 ماں کا حق بنتا ہے، اور میرے بھائیوں 1% حق والد کا بنتا ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ والدین میں سے والدہ
का हकूक, वालिदा का जो हक है वो 1/3 है और वालिद का जो हक है सिर्फ 1% है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें इस हदीस से ये सबक मिलता है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को सामने रखते हुए वालिदैन के हुकूक की पासदारी 24 आवर बजा लाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ये पसंद करता हूँ कि एक तरफ मैंने घर में नमाज नियत की हो, नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरी माँ मुझे ज़ोर से पुकारे, मोहम्मद, मैं अपनी नमाज को छोड़ करके, नफली नमाज को तोड़ करके मैं अपनी बाप की, अपने वालिद या वालिदा की आवाज़ पे लब्बैक कहूँगा, नमाज को तोड़ दूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व नाज़रीन किराम, आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा लीजिए, नफली नमाज पर भी वालिदैन के हुकूक को फ़ौक़ियत दी गई है, तरजीह दी गई है। तो हमें भी चाहिए हम भी अपने वालिदैन को अपनी नफली इबादतों के ऊपर तरजीह दें। और मेरे भाइयों, सबसे बढ़ के हमारे हुस्न सलूक का हमारे वालिदैन ज़्यादा हक़ रखते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, चंद एक वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। अवैस करनी ताबीई हैं, सहाबी नहीं हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते, उमर, मेरे बाद तेरी मुलाकात अवैस करनी से होगी और उससे रिक्वेस्ट करना कि वो आपकी और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमाएं। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बतलाता चलूँ कि अवैस ताबी हैं, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं और अशरा मुबशरा में से हैं। अशरा मुबशरा से मुराद वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ज़िंदगी में हालत हयात के अंदर जन्नत की खुशखबरी दी, उससे फरमा रहे हैं, उमर, अवैसे करनी से उम्मत की और अपनी बख्शिश के लिए दुआ करवा लेना। मेरे भाइयों, ये अवैसे करनी को ये रुतबा, ये मर्तबा, ये फजीलत क्यों कर इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ुबान से मिली? मेरे भाई, इसका एक रीज़न है। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिक्वेस्ट करते हैं, मैसेंजर के ज़रिए, पैगाम्बर के ज़रिए पैगाम भेजते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, मैं शर्फ़ सहाबियत मैं अपने आप को गोता ज़न करना चाहता हूँ, आपका सहाबी बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बूढ़ी वालदा है, उसकी खिदमत कर रहा हूँ, क्या करूँ? मैं छोड़ के आपके दीदार के लिए आ सकता हूँ ताकि सहाबी बन सकूँ, या मैं अपनी वालिदा की खिदमत करूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको जवाब देते हैं कि जाओ, अवैसे करनी रहमतुल्लाहि ताला को बतला दो कि मेरा दीदार मुझे देखने के लिए ना आए, यानी वो सहाबी ना बने। मेरे भाइयों, अपने वालिदा की खिदमत के अंदर हमतन गोश रहे। इससे भी पता चलता है, अजीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, पता चलता है कि वालिदा की खिदमत ये एक सहाबी का रुतबा, अज़ीज़ान गिरामी, बहुत बड़ा है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक मेरा सहाबी 1 पाव जौ तकरीबन अल्लाह की राह में सदका करे और एक आम शख्स ओहद पहाड़ जितना भी सोना खर्च कर दे, तब भी मेरे भाइयों, मेरे एक सहाबी के 1 पाव जौ सदका करने के सवाब को नहीं पहुंच सकता। इतना ये मर्तबा, टाइटल अजीम है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसे करने को कहा, नहीं, सहाबी ना बनो, मेरा दीदार ना करो, इससे अच्छा ये है कि तो अपनी बूढ़ी वालिदा की खिदमत के अंदर लगा रहे। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के लाडले पैगंबर हैं, अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, या अल्लाह, या बारी ताला, या रब्बल आलमीन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, मूसा बोलो, क्या पूछना चाहते हो? ए अल्लाह, ए बारी ताला, मैं जन्नत में अपना पड़ोसी देखना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरा हमसाया, मेरा पड़ोसी कौन है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, मूसा जाओ, वो कसाई, गोश्त बेचने वाला, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारा जन्नत में पड़ोसी है। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चलता है कि कसाई जन्नत के अंदर मेरा पड़ोसी है। शर्फ़े मुलाकात के लिए चाहते हैं कि उसके अंदर क्या खूबी है कि एक नबी के साथ एक आम कसाई को जन्नत के अंदर पड़ोसी बना दिया गया। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कसाई के पास पहुंचते हैं, जाकर कहते हैं कि मैं आपके यहाँ एक दिन मेहमान बनना चाहता हूँ आपका।
کیا خیال ہے؟ قصائی کہتا ہے اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، مرحبا، آپ میرے مہمان ضرور بنیں۔ میرے بھائیو موسیٰ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، قصائی اپنا گوشت فروخت کرتا ہے، اس گوشت میں سے ایک ٹکڑا، ایک پیس ایک کپڑے میں باندھ کر کے ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈال لیتا ہے، گوشت فروخت کرتا ہے، وہ تھیلا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے، وہ قصائی آگے آگے، قصائی اپنے گھر پہنچتا ہے، تالے سے چابی کھولتا ہے، اور کھولنے کے بعد میرے بھائیوں جا کر کے سیدھا ایک چارپائی پر ایک بڑھیا جو اپنی کروٹ، اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتی، اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر کے اپنے جیب سے رومال کر کے اس کا منہ پوچھتا ہے، پانی کے 2 گھونٹ اس کے حلق کے نیچے سے گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں پھر اس کو اس کا پہلو چینج کرتا ہے، پھر کھانا بناتا ہے، آٹا گوندھ کر کے روٹی بناتا ہے، پھر میرے بھائیوں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شوربے میں ڈال کر کے منہ سے چبا کر کے اپنی ماں کے حلق کے نیچے اتارتا ہے۔ ماں کھانا کھانے کے بعد، پینے کے بعد اپنی زبان سے کچھ بیان کرتی ہے، بولتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ماں کھانے کے بعد کیا کہہ رہی ہے۔ وہ چنانچہ وہ قصائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بھائی صاحب یہ ماں کھانا کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ کہتا یہ کملی اماں ہے، جب میں کوئی چیز دیتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، اس کو واش روم میں لے کے جاتا ہوں، تو مجھے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جا اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں میں کتھے تھے موسیٰ کتھے، میں کس طرح یہ ٹائٹل موسیٰ کا ہمسایہ بن سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے خوش ہو جا، اللہ سبحانہ و تعالی نے تیری والدہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جنت میں تو میرا پڑوسی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک قصائی کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مل سکتا ہے تو ہم والد یا والدین دونوں میں سے یا ایک کی خدمت کر کے ہم بھی بلند درجے، بلند مرتبے جنت کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص اللہ اکبر بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر تقریباً 5-6 اور بعض نے کہا کہ 7 حج کروائے، اور جب 7واں حج کروانے کے بعد اپنی والدہ سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا والدہ، اے والدہ، کیا آپ کے حقوق جو مجھ پر تھے، وہ 7 حج جو میں نے کندھوں پر آپ کو کروائے ہیں، یہ حج کے ذریعے آپ کے حقوق ادا ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو غیب سے آواز آتی ہے، اللہ کے بندے تو یہ حقوق کی بات کر رہا ہے، جب تو پیدا ہونا والے تھا، تو دنیا میں آنا والے تھا، اس وقت تیری پیدائش سے پہلے جو تکالیف تیری ماں نے برداشت کی ہے، ان تکالیف میں سے ایک تکلیف کا بھی تو ابھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، تو کیا سوچ رہا حقوق ادا ہو گئے؟ عزیزان گرامی، یہ سارے واقعات ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو خود کھائیں وہی والدین کو کھلائیں، جو خود کسی جگہ پہ گھومنے جائیں تو اپنے والدین کو ساتھ لے کر کے جائیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس بات کی بہت کمی ہے، ہم آنے بہانے سے اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو فون کروں گا، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے بہانے باہر آ جانا، ہم کھانا بھی کھا لیں گے، گھوم بھی لیں گے، اور پھر جو میڈیسن ہے وہ میڈیکل سٹور سے لے کر کے آ جائیں گی، امی سمجھے گی کہ ہم چیک اپ کے لیے آئے تھے، اور نادان اور بیوقوف تو اپنی جنت کو گھر میں چھوڑ کر کے میرے بھائیوں تو کسی اور کے ساتھ دنیا کے مزے لے رہا ہے۔ جو ہستی تجھے دنیا میں لے کے آنے کا سبب بنی، اس ہستی کو چھوڑ کر کے تو بازاروں کی رونقوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہے، اپنی والدہ کو ساتھ لے کے جاتا۔ میرے بھائیوں یہی والدین ہیں، جب ہم چھوٹے تھے، ہم سکول سے آتے تھے، ہماری والدہ کو پتا تھا کہ میرا بیٹا سکول سے آ رہا ہے اور میرے بیٹے کو سکول کے آنے کے بعد کیا کھانا پسند ہے، اور آپ کی والدہ پکا کر کے رکھ دیتی تھی اور دروازہ کھولتی تھی، آپ سیدھا کچن میں جا کر کے اپنا من پسندیدہ کھانا کھاتے تھے۔ عزیزان گرامی، آج یہ والدین بوڑھے ہو گئے، بچے بن گئے، ہم بڑے ہو گئے، تو جس طرح ہمارے والدین نے ہماری ڈشز کا، ہماری من پسند کھانوں کا
خیال رکھا، اب اس حالت کے اندر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے کھانوں کا اہتمام کریں، خیال کریں۔ اللہ کی قسم یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں، آپ خوشی کے ساتھ 2 پل ان کے ساتھ بتاؤ، 2 لقمے چبا کر کے ان کے حلق میں ڈالو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، انبیاء کے بعد اگر جن کی دعا قبول ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں، آپ کے بوڑھے والدین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سفید بالوں والے آپ کے والدین یا والد صاحب ہاتھ اٹھا کر کے آپ کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ میرے بیٹی کی حفاظت فرما۔ آپ آفس میں جا رہے ہوتے ہیں، بائک پر جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی بائک ڈگمگا کے پھر سیدھا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ والدین جو آپ گھر میں چھوڑ کے آئے تھے، وہ آپ کی خیریت کے لیے، آپ کی صحت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ دعائیں آپ کو حادثات سے بچاتی ہیں، مصائب سے بچاتی ہیں، تکالیف سے بچاتی ہیں، اور آپ کو صحیح سلامت آپ کی منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس بات سے، اس گزارشات سے آپ کو یہ ضرور اس بات کا پتہ چلا ہوگا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا کیا انعامات دیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک چاہتے ہو، آپ والدین کے حقوق کا خیال رکھتے ہو، تو یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالی بھی آپ کے حقوق کا خیال رکھیں گے، آپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے، اور آپ کو اپنے لیے دعا کروانے کے لیے کسی باب درویش کے پاس نہیں، کسی مولوی ملا کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم، آپ کے گھر میں سستے پیر جن کی دعا ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، یا آپ کے گھر میں والدین کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس جا کر کے ان کے حال دل کا دریافت کیجئے، 2 منٹ گفتگو کیجئے اور ساتھ دعا کی درخواست کیجئے۔ عزیزان گرامی، ایک بندہ آفس میں کام کرتا ہے، آفس سے گھر جائے، ٹیچر ٹیچنگ کر کے گھر جائے، آفس والا آفس سے گھر جائے، گھر میں جانے سے پہلے 1 درجن کیلے لے لے، 1 درجن میرے بھائیوں کنو لے لے، بنانا کیلے لے لے، اور جا کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کے سامنے رکھیں۔ اللہ کی قسم، آپ کی والدہ صرف 1 کیلا یا آدھا کیلا لے گی، باقی 11 کیلے آپ کو واپس لٹا دے گی۔ وہ کہے گی جاؤ بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ کھا لو۔ دیکھو والدین آپ کی حقوق کا، آپ کا رائٹ سے کس طرح خیال رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ بھی اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، اور ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کا داخلہ اپنے نام پہ کروا لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں والدین کے حقوق کے پاس درگزری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔